کیا آپ جانتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت صرف عالمی مارکیٹ کی وجہ سے نہیں بڑھتی بلکہ اس کے پیچھے ایک ایسا سلسلہ بھی ہے جو عام نظر نہیں آتا۔ ایک ایسا سسٹم جو دنیا کے بڑے فیصلوں، معیشت اور سیاست کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا اثر براہ راست آپ کی جیب پر پڑتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم صرف یہ نہیں سمجھیں گے کہ پیٹرول مہنگا کیوں ہے، بلکہ آخر میں آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ قیمتوں میں اضافہ اصل تبدیلی کن ہڈن فیکٹر کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ ہے لائف آف لیجنڈ۔ یہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عام انسان کیسے غیر معمولی بن سکتا ہے۔ ہر کہانی، ہر سبق اور ہر جدوجہد آپ کو انسپائر کرے گی کہ آپ بھی اپنی زندگی کے ہیرو بنیے۔ پیٹرول صرف ایک ایندھن نہیں بلکہ جدید معیشت کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ ٹرانسپورٹ انڈسٹری، زراعت اور حتیٰ کہ بجلی کی پیداوار تک ہر شعبے کسی نہ کسی طرح پیٹرول یا اس سے جڑے وسائل پر انحصار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں معمولی سا اضافہ بھی پورے معاشی نظام میں اثر ڈال دیتا ہے۔ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ٹرانسپورٹ کے اخراجات بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اضافہ بدرجہ اشیاء خودروش، کرایوں اور روزمرہ استعمال کی چیزوں تک پہنچتا ہے۔ یعنی ایک جگہ ہونے والا اضافہ پورے سسٹم میں ریفلائی ایفیکٹ پیدا کرتا ہے، جس کا بوجھ آخرکار عام شہری کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر پیٹرول اتنا عام ہے تو پھر اس کی قیمت میں بار بار اتار چڑھاؤ کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف عالمی مارکیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی عوامل موجود ہے؟ اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف ایک زاویے سے نہیں بلکہ عالمی اور مقامی دونوں سطحوں پر غور کرنا ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت ایک سگنل فیکٹر سے نہیں بلکہ ایک پورے نظام سے متاثر ہوتی ہے، جس میں عالمی معیشت، سیاسی حالات اور ملکی پالیسیاں سب شامل ہیں۔ اور یہی وہ سسٹم ہے جسے عام طور پر لوگ مکمل طور پر نہیں سمجھ پاتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسے پیچیدہ نظام کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو واضح ہو سکے کہ قیمتوں میں اضافہ کیسے اور کیوں بدلتی رہتی ہے۔ اب جب ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت ایک اہم اور اثر انداز ہونے والا عنصر ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار یہ قیمت بنتی کیسے ہے؟ دنیا میں پیٹرول کی قیمت کسی ایک ملک یا ایک ادارے کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک عالمی نظام کے تحت طے ہوتی ہے جسے مختلف ممالک، تنظیمیں اور مارکیٹ فورسز شامل ہوتی ہے۔ اس پورے نظام میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے OPEC۔ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جس میں تیل پیدا کرنے والے کئی ممالک شامل ہیں، اور یہ ممالک مل کر اپنی پروڈکشن پالیسیز طے کرتے ہیں۔ جب یہ ممالک تیل کی پیداوار کم کر دیتے ہیں تو عالمی سطح پر سپلائی کم ہو جاتی ہے، اور جب سپلائی کم ہو اور ڈیمانڈ برقرار رہے یا بڑھ جائے تو قیمتیں خود بخود بڑھنے لگتی ہے۔ اس طرح اگر پیداوار بڑھا دی جائے تو مارکیٹ میں تیل کی دستیابی زیادہ ہو جاتی ہے اور قیمتوں میں کمی کا رجحان آ سکتا ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم عنصر آتا ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا توازن۔ دنیا بھر میں جیسے جیسے صنعتیں بڑھتی ہے، ٹرانسپورٹ کا استعمال بڑھتا ہے اور معیشتیں ترقی کرتی ہے، ویسے ویسے تیل کی طلب بھی بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے سپلائی متاثر ہو جائے، چاہے وہ پیداوار میں کمی ہو یا کسی خطے میں رکاوٹ، تو یہ امبیلنس قیمتوں کو اوپر لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں عام طور پر امریکی ڈالر میں طے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کرنسی فلکچویشن بھی اس قیمت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں دنیا میں پیٹرول کی قیمت ایک ایسے نظام کا نتیجہ ہے جہاں پروڈکشن، سپلائی، ڈیمانڈ اور گلوبل پالیسیز سب مل کر ایک بیلنس کریٹ کرتے ہیں، اور اسی بیلنس میں ذرا سا فرق بھی قیمتوں کو اوپر یا نیچے لے جا سکتا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی میکینزم ہے جس کے ذریعے عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتیں ڈٹرمائن ہوتی ہے۔ اب تک
ہم سمجھ چکے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت عالمی نظام ڈیمانڈ اور سپلائی کے ذریعے کیسے طے ہوتی ہے، لیکن یہ نظام ہمیشہ سادہ نہیں رہتا کیونکہ دنیا میں ہونے والے سیاسی حالات اور تنازعات بھی اس پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ دنیا کے کچھ ایسے خطے ہیں جہاں تیل کے بڑے ذخائر موجود ہیں اور انہی خطوں میں اکثر سیاسی کشیدگی بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ایران جیسے ممالک جو تیل کی پیداوار اور عالمی سیاست دونوں میں اہم کردار رکھتے ہیں، جب ان جیسے علاقوں میں کشیدگی، پابندیاں یا تنازعات بڑھتے ہیں تو اس کا اثر صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہتا بلکہ عالمی سپلائی چین متاثر ہوتی ہے۔ اب تصور کریں کہ کسی بڑے تیل پیدا کرنے والے خطے میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جائے تو سرمایہ کار اور مارکیٹس فوری طور پر رد عمل دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سپلائی کے مستقبل کے بارے میں انسرٹینٹی بڑھ جاتی ہے اور مارکیٹ میں قیمتیں اوپر جانے لگتی ہے۔ اس طرح مختلف عالمی طاقتوں کے درمیان تعلقات، تجارتی پابندیاں اور علاقائی تنازعات بھی تیل کی ترسیل اور قیمتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ پیٹرول صرف ایک کموڈٹی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ریسورس ہے جس کا تعلق عالمی طاقتوں کی پالیسیوں، سیکیورٹی اور بین الاقوامی تعلقات سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بھی دنیا کسی بڑے خطے میں انسٹیبلٹی بڑھتی ہے تو اس کا اثر براہ راست یا بالواسطہ طور پر عالمی آئل مارکیٹ پر پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں پیٹرول کی قیمت صرف اقتصادی عوامل پر نہیں بلکہ سیاسی حالات اور عالمی تنازعات پر بھی منحصر ہوتی ہے جو اس پورے نظام کو مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان اپنی ضرورت کا زیادہ تر تیل خود پیدا نہیں کرتا بلکہ اسے بیرونی ممالک سے درآمد کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان عالمی مارکیٹ سے تیل خریدتا ہے اور پھر اسے مقامی سطح پر ریفائن اور تقسیم کیا جاتا ہے۔ جب کوئی ملک درآمد پر زیادہ انحصار کرتا ہے تو اس کی قیمتیں صرف عالمی قیمتوں تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس میں درآمدی اخراجات، شپنگ اور دیگر لاگتیں بھی شامل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مجموعی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور انتہائی اہم عنصر کرنسی کی قدر ہے۔ چونکہ عالمی سطح پر تیل کی قیمت امریکی ڈالر میں طے ہوتی ہے، اس لیے جب پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے تو اسی تیل کو خریدنے کے لیے زیادہ روپے درکار ہوتے ہیں۔ یعنی اگر عالمی قیمت ایک جیسی بھی رہے تب بھی روپے کی قدر کمی پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کو بڑھا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کرنسی فلکچویشن براہ راست عوام کی جیب پر اثر ڈالتے ہیں۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں ایک بڑا حصہ مختلف ٹیکس اور لیوز کا ہوتا ہے جو حکومت کی پالیسی کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ ٹیکس فی لیٹر قیمت میں شامل کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اصل بین الاقوامی قیمت کے مقابلے میں مقامی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ٹیکس مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ بجٹ خسارہ کم کرنا یا دیگر سرکاری اخراجات کو پورا کرنا، لیکن اس کا اثر براہ راست عوام پر پڑتا ہے۔ تیل کی درآمد کے بعد اسے ملک کے مختلف حصوں تک پہنچانا بھی ایک مکمل نظام کا حصہ ہوتا ہے۔ اس میں ٹرانسپورٹ، اسٹوریج، ریفائننگ اور ڈسٹریبیوشن شامل ہوتے ہیں جن پر بھی اخراجات آتے ہیں۔ یہ تمام اخراجات مل کر فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں، خاص طور پر جب ملک کے مختلف علاقوں میں ترسیل کے اخراجات مختلف ہوں۔ پاکستان کی مجموعی معاشی صورتحال بھی پیٹرول کی قیمتوں کو متاثر کرتی ہے۔ جب معیشت دباؤ کا شکار ہو، مہنگائی بڑھ رہی ہو یا زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو تو حکومت کو مختلف معاشی فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو بالواسطہ یا بلاواسطہ قیمتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
یہ عوامل مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جس میں پیٹرول کی قیمت صرف عالمی مارکیٹ کا نتیجہ نہیں رہتی بلکہ ملکی معاشی حالات بھی اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت صرف ایک عنصر سے نہیں بلکہ کئی داخلی عوامل کے مجموعے سے متاثر ہوتی ہے۔ درآمدی انحصار، کرنسی کی قدر، حکومت ٹیکس، ترسیلی اخراجات اور معاشی حالات یہ سب مل کر اصل قیمت کو تشکیل دیتے ہیں، اور جب ہم ان تمام عوامل کو عالمی نظام کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت ایک پیچیدہ مگر انٹر کنیکٹڈ سسٹم کا نتیجہ ہے، نہ کہ کسی ایک وجہ کا۔ اب تک کی اس ویڈیو میں ہم نے پیٹرول کی قیمتوں کے پورے نظام کو مختلف زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمت صرف ایک سادہ عدد نہیں بلکہ ایک پیچیدہ نظام کا نتیجہ ہے، جس میں عالمی مارکیٹ، سیاسی حالات اور مقامی معاشی عوامل سب مل کر شامل ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں قیمتیں کیسے طے ہوتی ہیں، اس میں سپلائی اور ڈیمانڈ کا کیا کردار ہے، اور OPEC جیسے ادارے کس طرح پیداوار کو متاثر کرتے ہیں، یہ سب ہم نے تفصیل سے سمجھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف خطوں میں کشیدگی جیسے ایران جیسے علاقوں میں پیدا ہونے والے حالات کس طرح عالمی توانائی مارکیٹ کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ سمجھا کہ پاکستان جیسے ممالک میں پیٹرول کی قیمت صرف عالمی قیمت کا عکس نہیں ہوتی بلکہ اس میں کئی اضافی عوامل شامل ہو جاتے ہیں۔ درآمدی انحصار، کرنسی کی قدر، حکومتی ٹیکس اور ترسیلی اخراجات یہ سب مل کر ایک ایسا سٹرکچر بناتی ہے جو اصل قیمت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی اگر عالمی مارکیٹ میں قیمت ایک خاص سطح پر بھی ہو تب بھی مقامی حالات کی وجہ سے پاکستان میں اس قیمت میں اضافہ یا کمی ہو سکتی ہے۔ اصل سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت ایک سنگل فیکٹر سے متاثر ہوتی ہے بلکہ یہ ایک انٹر کنیکٹڈ سسٹم کا حصہ ہے۔ ایک طرف عالمی سیاست اور معیشت ہے اور دوسری طرف ملکی پالیسیاں اور معاشی حالات، اور ان دونوں کے درمیان ایک ڈائنامک بیلنس موجود ہوتا ہے۔ اس بیلنس میں جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر قیمتوں پر اثر ڈالتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ایک مسلسل عمل ہے، نہ کہ ایک وقتی فینومینا۔ اگر ہم اس پورے موضوع کو ایک سادہ جملے میں سمرائز کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت صرف ایک وجہ سے نہیں بلکہ ایک پورے عالمی اور مقامی نظام کے انٹریکشن کا نتیجہ ہے۔ اور جب آپ اس پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر پرائس چینج کے پیچھے ایک مکمل چین آف ایونٹس موجود ہوتی ہے جس میں کئی فیکٹرز ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کے ڈیٹیلز اور انفارمیٹیو کنٹینٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی کمپلیکس ٹاپک کو آسان اور واضح انداز میں سمجھائیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور کمنٹ میں یہ بھی بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو میں کس سوال کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی سیریز کو آگے بڑھا سکیں۔ شکریہ۔